subscribe Bookcast. آج ہم ایک بہت ہی عام سے مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ کام شروع تو ہو جاتے ہیں مگر ختم نہیں ہو پاتے۔ جی بالکل، یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو درپیش ہے۔ تو ہمارے پاس ایک تحریر ہے ختم کرنے کی کلیدیں، فنش اصول۔ اس میں کچھ حکمت عملی بتائی گئی ہیں۔ آج کوشش یہ ہے کہ اس تحریر سے کچھ اہم نکالیں جو مدد کر سکیں ان ادھورے کاموں کو پورا کرنے میں اور وقت کو بہتر استعمال کرنے میں۔ بالکل، اور یہ تحریر ایک بڑا دلچسپ فریم ورک دیتی ہے۔ فنش یہ ایک ایکرونیم ہے، مطلب ہر حرف کا ایک مطلب ہے۔ اچھا۔ اور اس کے ساتھ دو اور چیزیں بھی اہم ہیں۔ ایک تو چھپا ہوا وقت، وہ وقت جو ہم شاید ضائع کر دیتے ہیں، اور دوسرا اپنے وقت کو سمجھنا کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ اس کے لیے ٹائم لاگ کا ذکر ہے۔ یہ سب مل کر یوں سمجھے ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر FINH سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ F، پہلا حرف F، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایف کا مطلب ہے فوکس، یعنی توجہ مرکوز کرنا۔ توجہ مرکوز کرنا۔ جی، اب یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن تحریر کہتی ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ترجیحی کام پر پوری توجہ، یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، صرف ایک؟ آج کل تو ملٹی ٹاسکنگ کا بڑا شور ہے۔ ہاں بالکل، لیکن یہ تحریر کہتی ہے، اور ویسے تحقیق بھی یہی بتاتی ہے، کہ جو بے وقت بہت سے کام کرنے کی کوشش ہے نا، یہی اکثر ادھورے کاموں کا ڈھیر لگا دیتی ہے۔ اصل میں جب ہم بار بار کام بدلتے ہیں تو ہمارا دماغ وہ تھک جاتا ہے۔ اچھا۔ جی، اسے کوگنیٹو کاسٹ کہتے ہیں۔ ہر بار سوئچ کرنے کی ایک قیمت دینی پڑتی ہے، تو بہتر ہے ایک کام پکڑیں اور اسی پر توجہ دیں۔ یہ کوگنیٹو کاسٹ والی بات تو واقعی سوچنے والی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ کام کر رہے ہیں، پر شاید اتنا مؤثر نہیں۔ اچھا، تو F ہو گیا فوکس۔ اگلا ہے I، اگنور، نظر انداز کرنا۔ یہ تھوڑا سخت نہیں لگتا؟ مطلب سب کچھ نظر انداز کر دیں؟ نہیں، دیکھیں، اس کو تھوڑا سمجھنا ہوگا۔ اگنور کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر چیز سے آنکھیں بند کر لیں۔ ظاہر ہے ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی ذاتی ذمہ داری آ سکتی ہے، ٹھیک، وہ تو نبھانی ہے۔ تحریر کا اصل زور ہے ان مداخلتوں پر جو غیر ضروری ہیں، خاص طور پر وہ جو ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ خود پیدا کرتے ہیں؟ جیسے ہر تھوڑی دیر بعد ای میل چیک کرنا، یا فون پر نوٹیفیکیشن دیکھنا، سوشل میڈیا، یہ سب۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ تو تحریر کہتی ہے ان خود ساختہ مداخلتوں کو پہچانیں اور ان پر قابو پائیں، اور اگر کوئی ضروری مداخلت آ بھی جائے تو اس سے نمٹ کر فوراً واپس اپنے اصل کام پر آئیں، یہ ضروری ہے۔ اچھا، یعنی غیر ضروری چیزوں کو فلٹر کرنا اور پھر واپس فوکس پر آنا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو F فوکس، I اگنور، اگلا ہے N کا مطلب ہے ناؤ، یعنی ابھی۔ ابھی؟ جی ابھی، یہ سیدھا ٹال مٹول، پروکریسٹینیشن جو ہے نا، اس عادت پر حملہ ہے۔ تحریر کے مطابق یہ کام مکمل نہ کر پانے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا، اچھا بعد میں کر لوں گا، کل موڈ بہتر ہوگا، اگلے ہفتے سے پکا۔ ہاں بالکل۔ بس یہ سوچ کام کو ٹالتی رہتی ہے۔ تو N کا اصول کہتا ہے کہ جو ترجیحی کام ہے اسے کرنے کا فیصلہ ابھی کریں، بعد میں یا کل پر نہ چھوڑیں۔ پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے نا؟ وہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ جی۔ تو ناؤ اسی پہلے قدم پر زور دیتا ہے۔ یہ تو وہ آواز ہے جو ہر وقت دماغ میں چلتی رہتی ہے، بس تھوڑی دیر میں۔ اچھا، تو FIN ہو گیا، اگلا پھر I ہے؟ جی ہاں، دوسرا I ہے انیشیٹ اینڈ انوویٹ، یعنی شروع کرنا اور جدت لانا۔ شروع کرنا اور جدت لانا۔ ہاں، یہ N یعنی ناؤ سے جڑا ہوا ہے۔ صرف سوچنا کافی نہیں کہ ابھی کرنا ہے، اصل میں کام شروع کرنا ہے۔ صحیح۔ خاص طور پر اگر کوئی کام بہت عرصے سے ٹل رہا ہو تو اسے شروع کرنا ایک نفسیاتی رکاوٹ سی بن جاتی ہے۔ تو تحریر کہتی ہے کہ ایک بار شروع کر دیں تو پھر رفتار بنانا اہم ہے، اور اگر لگے کہ توجہ بھٹک رہی ہے یا پھر کام سے دل اٹھ رہا ہے تو وہاں انوویٹ یعنی جدت ترازی کا کردار آتا ہے۔ جدت ترازی، یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی نئی ٹیکنالوجی لانی ہے؟ نہیں، ضروری نہیں کہ ٹیکنالوجی ہی ہو۔ جدت ترازی کا مطلب ہے اپنے آپ کو ٹریک پر رکھنے کے لیے نئے طریقے سوچنا، تخلیقی ہونا۔ اچھا، جیسے تحریر میں مثال ہے کہ ٹائمر استعمال کریں، خود سے کہیں کہ اچھا اگلے 25 منٹ یا گھنٹہ بھر صرف یہی کام کرنا ہے، ٹائمر لگا لیں۔ جب ٹائمر بجے تو خود کو شاباش دیں، یہ ایک چھوٹا سا انعام ہے۔
یا کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ لیں، وہ بھی ایک جدت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کام کو دلچسپ بنانے یا کم از کم کرنے کے قابل بنانے کے لیے آپ خود طریقے ایجاد کریں۔ اچھا، یعنی اپنے کام کرنے کے انداز میں تھوڑی تبدیلی لانا تاکہ اس پر ٹکے رہیں، یہ دلچسپ ہے۔ تو FIN، اب اس کا مطلب ہے اسٹے دا کورس، یعنی ثابت قدم رہنا۔ ثابت قدمی۔ جی، بہت سے کام شروع تو ہو جاتے ہیں لیکن بیچ میں مشکل لگنے لگتے ہیں یا بورنگ ہو جاتے ہیں یا لگتا ہے کہ یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ہاں، یہ ہوتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ تحریر یہاں تھامس ایڈیسن کی مثال دیتی ہے کہ لائٹ بلب بنانے میں ہزاروں بار ناکامی ہوئی۔ مشہور مثال ہے۔ اب ہمارا کام شاید تاریخ نہ بدلے، لیکن ہماری اپنی زندگی میں، چاہے وہ دفتر کا کام ہو یا ذاتی، وہ اہم ہو سکتا ہے۔ تو ایس کا اصول ہے کہ مشکلوں کے باوجود ڈٹے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ایڈیسن کی ثابت قدمی سے کچھ سیکھنا ہے۔ یہ واقعی بہت اہم ہے۔ اکثر بہترین منصوبے بس تکمیل سے ذرا پہلے ہی رہ جاتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اچھا، اور آخر میں ایچ ہے ہیل فنشنگ، یعنی تکمیل کا جشن منانا۔ جشن منانا؟ جی، جب آپ آخرکار وہ کام ختم کر لیں، خاص طور پر وہ جو مشکل تھا یا جسے آپ ٹال رہے تھے، تو اپنی کامیابی کو مانیں اور اس پر خوش ہوں۔ تحریر کہتی ہے، کوئی اور تعریف کرے نہ کرے، آپ خود اپنی پیٹھ تھپ تھپائیں۔ اچھا، خود کو کوئی چھوٹا سا انعام دیں، دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ خوشی شیئر کریں۔ اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ جب آپ تکمیل کو ایک اچھے تجربے سے جوڑتے ہیں تو آپ کا دماغ مستقبل میں کام ختم کرنے کو زیادہ مثبت نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ تو عادت پختہ کرنے کا طریقہ ہوا۔ بالکل، تکمیل کی عادت کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ FINISH فریم ورک تو کافی مکمل لگ رہا ہے۔ فوکس، اگنور، ناؤ، انیشیٹ اینڈ انوویٹ، اسٹے دا کورس اور ہیل فنشنگ۔ لیکن آپ نے شروع میں 2 اور چیزوں کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، FINISH اصولوں کے ساتھ ساتھ یہ شاید ان سے پہلے بھی تحریر 2 بنیادی باتوں کو سمجھنے پر زور دیتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایک ہے چھپا ہوا وقت تلاش کرنا، ہڈن ٹائم، اور دوسرا ہے یہ سمجھنا کہ آپ اپنا وقت گزارتے کیسے ہیں، اصل میں کہاں جاتا ہے وقت، جس کے لیے ٹائم لاگ استعمال کرنے کا کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں یوں سمجھیں آپ کو وہ بنیاد فراہم کرتی ہیں جس پر آپ اپنی منصوبہ بندی بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ چھپا ہوا وقت، یہ کون سا وقت ہے جو چھپا ہوا ہے؟ بڑا دلچسپ تصور ہے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے وقفے ہیں جو دن بھر میں آتے جاتے رہتے ہیں اور ہم اکثر انہیں ضائع کر دیتے ہیں یا ان کا صحیح استعمال نہیں سوچتے۔ مثلاً سفر کا وقت، اگر آپ بس میں ہیں، ٹرین میں یا گاڑی میں، اگر خود نہیں چلا رہے، یا کسی دفتر میں انتظار کر رہے ہیں، ڈاکٹر کے کلینک میں اپنی باری کا انتظار۔ ہاں، انتظار کا وقت۔ پہلے شاید ان لمحوں میں ہم صرف ادھر ادھر دیکھتے تھے یا کوئی پرانا میگزین اٹھا لیا۔ تو اب کیا کریں ان لمحات میں؟ تحریر کیا کہتی ہے؟ تحریر کہتی ہے انہیں استعمال کریں۔ آج کل تو ٹیکنالوجی نے یہ آسان بھی کر دیا ہے۔ فون پر کوئی ضروری ای میل لکھ لیں، کسی رپورٹ کا کوئی حصہ پڑھ لیں، کوئی کام کی پوڈ کاسٹ سن لیں۔ تحریر یہ بھی کہتی ہے کہ ایک چھوٹی نوٹ بک ساتھ رکھیں، کوئی خیال آئے تو لکھ لیں، کام کے نوٹس بنا لیں۔ اچھا، انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں تو میگزین چھوڑیں، اپنی کوئی کتاب یا کام کا مواد نکال لیں۔ یہ اس چھپے ہوئے وقت کا بہتر استعمال ہے۔ تحریر میں تو شاید کافی ساری تجاویز تھیں اس حوالے سے۔ کچھ خاص یا دلچسپ مثالیں بجائے اس کے کہ ہم پوری لسٹ پڑھیں؟ ہاں، لسٹ تو لمبی ہے لیکن کچھ چیزیں واقعی مختلف ہیں۔ جیسے ایک تجویز ہے کہ اس وقت کو ساتھی کارکنوں کے ساتھ برین سٹارمنگ کے لیے استعمال کریں، فون پر یا اسکائپ پر، یہ سفر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات ہے دن میں خواب دیکھنا، ڈے ڈریمنگ۔ دن میں خواب دیکھنا، یہ تو وقت ضائع کرنا نہیں ہوا۔ بظاہر لگتا ہے لیکن تحقیق کہتی ہے کہ یہ تخلیقی صلاحیت بڑھا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک استعمال ہو سکتا ہے۔ واہ! پھر مراقبہ کرنا، یعنی میڈیٹیشن، یا اپنے جو اہداف ہیں، شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، ان پر نظر ثانی کرنا۔ اور ایک بہت عملی تجویز یہ ہے کہ اس وقت میں کوئی چھوٹا موٹا کام نمٹا لیں، کوئی بل جمع کروانا تھا یا کوئی چھوٹی خریداری کرنی تھی، وہ کر لیں، تاکہ بعد میں آپ کو اپنے اصل کام کے لیے زیادہ لمبا فوکسڈ وقت مل جائے۔ یعنی یہ صرف کام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ذہنی صحت، تخلیقیت اور زندگی کو منظم کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ واقعی یہ چھپے ہوئے موقع ہیں۔ اچھا، دوسرا تصور تھا ٹائم لاگ کا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ٹائم لاگ یہ ایک بہت طاقتور چیز ہے۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا وقت کہاں جاتا ہے۔ ہاں، لگتا تو ہے۔
لیکن جب آپ اصل میں لکھنا شروع کرتے ہیں نا تو حقیقت اکثر مختلف نکلتی ہے۔ ٹائم لاگ کا مطلب ہے کہ آپ کچھ دن تک ہر گھنٹے یا آدھے گھنٹے بعد لکھیں کہ آپ کیا کر رہے تھے، کہاں تھے، کس کے ساتھ تھے۔ اچھا، کیسے لکھیں؟ کسی خاص طریقے سے؟ نہیں، بہت سادہ، اپنی ڈائری میں لکھ لیں یا فون میں نوٹ کر لیں۔ تحریر میں ایک نمونہ بھی دیا گیا ہے، لیکن بنیادی بات بس یہ ہے کہ ایمانداری سے ریکارڈ کریں۔ اس سے کیا پتہ چلے گا یہی کہ وقت کہاں گیا؟ یہ تو صرف شروعات ہے۔ اس سے آپ کو اپنے وقت کے استعمال کے پیٹرن نظر آئیں گے۔ پیٹرن؟ جی، کہ کتنا وقت اصل میں اہم کاموں پر لگا، کتنا وقت غیر ضروری چیزوں میں گیا، کتنا وقت میٹنگز میں، کتنا خلفشار میں۔ تحریر یہ بھی کہتی ہے کہ ساتھ میں یہ بھی نوٹ کریں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے تھے۔ محسوس کر رہے تھے مطلب کب آپ زیادہ فریش تھے، کب تھکے ہوئے تھے، کب آپ کی توجہ زیادہ اچھی تھی، کب بھٹک رہی تھی۔ یہ معلومات بعد میں بہت کام آتی ہیں۔ کیسے؟ آپ اپنے دن کو بہتر طریقے سے پلان کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے لیے دن کا کون سا حصہ سب سے زیادہ کارآمد ہے، آپ کے پیک آورز کون سے ہیں، تو آپ اپنے سب سے اہم کام ان اوقات میں رکھ سکتے ہیں۔ اوہ، اچھا، یہ تو خود کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہوا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے، نہ کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ تحریر کہتی تھی کہ اس لاگ کا تجزیہ بعد میں کرنا ہے۔ جی، فی الحال مشورہ یہ ہے کہ کچھ دن ایمانداری سے یہ لاگ بنائیں اور پھر اسے ایک طرف رکھ دیں۔ بعد میں جب آپ اپنی منصوبہ بندی کریں گے تب اس کا جائزہ لیں گے۔ یہ جاننا کہ آپ ابھی کہاں کھڑے ہیں تبدیلی لانے کے لیے پہلا قدم ہے۔ اس تحریر میں آخر میں کچھ مشقیں بھی تھیں شاید؟ جی، کچھ عملی مشقیں تھیں۔ مثال کے طور پر ایک مشق یہ تھی کہ اپنا کوئی ادھورا کام لیں اور اس پر FINISH کے 6 اصول لگا کر سوچیں کہ آپ کیا کریں گے۔ اچھا، کس چیز پر فوکس کریں گے، کن چیزوں کو اگنور کریں گے، کیا آپ اسے ناؤ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وغیرہ۔ ایک اور مشق یہ تھی کہ آپ پہچانیں کہ ان 6 اصولوں میں سے آپ کے لیے سب سے مشکل کون سا ہے۔ کیا آپ شروع نہیں کر پاتے یا شروع کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ثابت قدم نہیں رہ پاتے، اور پھر خاص اس کمزوری پر کام کرنے کی حکمت عملی بنائیں۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ ہم نے FINISH کو سمجھا: فوکس، اگنور، ناؤ، انیشیٹ اینڈ انوویٹ، اسٹے دا کورس، ہیل فنشنگ۔ جی، اور پھر چھپے ہوئے وقت کو پہچاننا اور ٹائم لاگ سے اپنے وقت کو سمجھنا۔ بالکل۔ اصل میں یہ سب طریقے مل کر ایک سوچ کا انداز دیتے ہیں۔ یہ صرف تکنیک نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی عادتوں کو، اپنی ترجیحات کو اور وقت کے ساتھ اپنے رشتے کو سمجھنے اور بہتر بنانے کا ایک سفر ہے۔ کام مکمل کرنا صرف ڈسپلن کی بات نہیں، اس میں نفسیات بھی ہے، منصوبہ بندی بھی، اور خود کو جاننا بھی۔ ان اصولوں کو سمجھنا اور پھر ان پر عمل کرنا واقعی فرق لا سکتا ہے، چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے بعد ذرا سوچیں کہ آپ کے اپنے معمولات میں وہ پہلا چھپا ہوا وقت کا لمحہ کون سا ہے جسے آپ کل سے ہی اپنے کسی رکے ہوئے کام کو صرف ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، شاید وہ صبح کی چائے کے 5 منٹ ہو یا لنچ بریک کے آخری 10 منٹ۔ بالکل، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video, share it with others, because your one share can change someone's life too.